اور اسی طرح تیسری اور چوتھی وحی جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم دو چار تھے، اس کا بھی بیان میں پہلے ہی کر چکا ہوں سورۃ المزمل کے شروع میں۔ سورۃ المدثر چوتھی وحی اور سورۃ المدثر کی پہلی 3 آیات، یعنی کہ چوتھی وحی کی پہلی 3 آیات بہت ہی خاص ہیں، بہت ہی اہم ہیں دین اسلام یعنی کہ تبلیغ کے لیے، انسان سے مسلمان بننے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے کیا بات کر رہے ہیں، اور نبی کی رسالت پر چلنے کے لیے، نبی کی رسالت پر چلنے کے لیے۔ یہ میں بات اس لیے دہرائی ہے کہ آگے جا کے میں اس کو واضح طور پر بیان کروں گا کہ یہ 3 آیات بہت ہی اہم ہیں۔ تو آج ہم ان 3 آیات پر اور اس سے متعلق کچھ انکشاروں پر جو آج کل کے دور میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو میں بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اس آیت کا میں پس منظر یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، اے لحاف میں لپٹنے والے، ان آیات کا میں پس منظر پہلے ہی بیان کر چکا ہوں سورۃ المزمل کے شروع میں، اس وجہ سے اس کو نہیں دہراؤں گا میں۔ یہ وہ معاملات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے دور میں آپ پر غلبہ طاری ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسفیانہ سوچ کو، ان کی فلسفیانہ سوچ کو چند ہی دنوں میں عبور کرا دیا، جس میں قیام اللیل کا ذکر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اب ہے قیام النار کا ذکر جو اس میں آئے گا۔ یا ایہا المدثر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ قم، یہی بات وہاں پر بھی آئی تھی، قم کھڑے ہو جاؤ، پر وہاں کھڑے ہونے کا مطلب تھا قیام اللیل کرنا، پر یہاں پر قم فانذر، اور لوگوں کو خبردار کرو، جیسے کہ سورۃ المزمل میں قم اللیل الا قلیلا، کمر کس لو، کھڑے ہو جاؤ، کام کرو، اب تم پہ ذمہ داری آنے والی ہے۔ اس آیت میں جو اشارتاً کمر کس لو، کھڑے ہو جاؤ، پھر لوگوں کو خبردار کرو، اس کا پہلا سٹیپ قیام اللیل تھا، راتوں کو کھڑے ہونا، اور اس کا دوسرا سٹیپ یعنی کہ قم فانذر یعنی کہ خبردار کرنے کا جو پہلا سٹیپ تھا قیام اللیل، اور اس کا دوسرا سٹیپ قیام النار، دن کے وقت کھڑے ہونا، اپنی دعوت، اپنے مشن، اپنے رسالت کا آغاز کرنا۔ آغاز سے متعلق ایک بات نوٹ کر لیجئے جو بہت اہم ہے۔ سورۃ العلق یعنی کہ پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا، نہ کہ آغاز ہوا۔ نبی تو نبی ہے، پیدائشی نبی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، مگر اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں تب بھی نبی تھا جب آدم اور روح کا ملاپ نہیں ہوا تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ سورۃ العلق میں نبوت کا ظہور ہوا تھا، سورۃ المدثر میں رسالت کا آغاز ہوا تھا کہ اب اپنا مشن بتاؤ، اب مشن کو واضح کرو۔ نبی تو نبی ہے، پہلے بھی نبی ہے، اب آپ پہ یہ بات کھل گئی ہے، واضح ہو گئی کہ یہ کرنا ہے، تو رسالت کا آغاز کرو، یعنی کہ اپنی تبلیغ کو شروع کرو، اپنے مشن کو شروع کرو، اللہ کی بات کو، پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ چوتھی وحی میں ہوا تھا۔
یعنی کہ میں آپ کو اس کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم اس کو کس کس نظر سے سمجھیں گے۔ دوسری آیت میں اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، جو شخص انسان یا جو شخص دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو وہ دین کی خدمت کئی شکلوں میں کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرتے ہوئے سوچ رہے ہیں، جیسے کہ کسی کو مدرسہ کھلوا دینا ناظرہ قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے کوئی مدرسہ کھلوا دینا، کوئی دارالعلوم کھلوا دینا، یہ سب دین کی خدمتیں ہیں، لوگ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ مگر ایک طریقہ ایسا ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، کیا، یہ بھی دین کی خدمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مدرسہ کھلوانا حافظ قرآنوں کے لیے، کوئی علوم کا، کوئی جس طرح پل کھول دینا، اولڈ ہاؤس کھول دینا جہاں بزرگوں کے لیے رہتے ہیں، کئی معاملات ہیں، یہ سب دین کے خدمتیں ہیں۔ مگر ایک طریقہ کار ایسا ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور کیا دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اس اعتبار سے یہ دو آیتیں بھی بہت اہم ہیں۔ اصل میں اس سورت کے دوسری آیت کے اندر جس نقطے کی طرف، جس آغاز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آپ وہ سن کے تھوڑے سے حیران ہوں گے کہ پہلی وحی میں توحید یا دوسری وحی، تیسری وحی میں توحید اور رسالت کی طرف اتنا زور نہیں تھا جتنا زور ایمان بن آخرت پہ دیا گیا۔ یعنی کہ آخرت پہ ایمان، اس پر ایمان لاؤ۔ دیکھا جائے تو کفار مکہ، قریش مکہ یا وہاں کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ ایک ہے یہ بات سمجھتے تھے، پر اس کی حکمت، اس کے قانون کو، اس کی کبریائی کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایمان بالآخرت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ ایمان کا ذکر، ایمان پر عمل اور اس پر کھڑا ہونا، اگر آپ کی آخرت پر یقین نہیں ہے تو آپ کا ایمان درست نہیں رہے گا۔ اور اس کے لیے جو خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ انذار آخرت ہے، خبردار کرنا، خبردار کرو، جو اس دوسری آیت میں بھی بولا گیا ہے، خبردار کرو۔ ویسے تو اکثر لوگ قیامت سے متعلق جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ڈرانے کا بھی ہے کہ ڈراؤ، مگر میرے مطابق یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ غلط ہے، غلط نہیں ہے، پر ٹھیک نہیں ہے۔ خبردار کرو، ویسے تو قیامت سے متعلق یا اللہ تعالیٰ سے متعلق جو لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا وہ خوف کا لفظ ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ آل عمران کی 175ویں آیت میں۔ لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھانا، بس میرا ہی خوف رکھو۔ خوف کا لفظ یعنی کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر قیامت کے لیے، انذار آخرت کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے خبردار کرو، جو اس آیت میں بھی بیان کیا۔ اگر اسی طرح تقویٰ کا ادبی لحاظ سے، لٹریچری لحاظ سے لفظی معنی دیکھا جائے، یعنی کہ لٹریچر لحاظ سے اس کا مطلب سمجھا جائے تو وہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ بس بچو، اللہ کے عذاب سے بچو جو آخرت میں آگ کی شکل میں تم پر نازل ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔
اسی طرح خبردار کیا جاتا ہے بار 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 بار، خبردار ہو جاؤ بھائی، ایسا مت کرو، ویسے مت کرو، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، مگر انسانی فطرت، میں کیوں ایسا کروں، میں کیوں ایسا کروں، میں اس طرح کیوں نہ کروں؟ بھائی یہ تیرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تیری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، کہیں تیرا نقصان نہ ہو جائے، خبردار کر رہے ہیں ہم تجھے، خبردار ہو جاؤ، اس گمان میں مت رہنا کہ یہی زندگی ہے، یہ عیش و آرام، کھایا پیا، موجیں اڑائی، بس یہی زندگی ہے، یہ غفلت کی زندگی مت گزارنا۔ تم یہ مت سوچنا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، نعمتوں سے نوازا، تو یہی زندگی ہے، اگر مفلس سی دی ہے تو بس اسی طرح زندگی گزار لیے، اس میں مت رہنا، خبردار۔ اصل میں خبردار کرنا، اصل حقیقت سے یہ امتحان ہے، اس سے تم نے پاس ہونا ہے، یہ تو امتحانی وقفہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک کی آیت نمبر 2، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تاکہ تم میں سے کون بہتر ہے، کس کا عمل زیادہ بہتر ہے، یہ ہم پتہ کر لیں۔ پتہ نہ امتحان کیا ہوتا ہے، امتحان تو امتحان ہے، چاہے وہ 3 گھنٹے کا ہو یا 30 یا 60 برس کا ہو، امتحان تو امتحان ہے۔ وقت کی کمی یا زیادہ ہونے کی وجہ سے امتحان کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، امتحان تو امتحان ہے۔ تو خبردار کرو اے نبی، خبردار کرو اپنے اور اپنے گھر والوں کو، اور تمہارا جو امتحان لیا جا رہا ہے اس وجہ سے تاکہ ہم تمہیں دیکھ لیں کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات جان لو کہ ایک دن تم نے مرنا ہے، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر تمہارے اعمالوں کا محاسبہ کیا جائے گا، اور یہ معاملہ تمہیں فیس کرنا ہے، یہ دن سچا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ بھائی اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی معاملہ تمہارے دماغ میں نہیں ہے، تو میں اس دن کی قسم کھا لیتا ہوں تاکہ تمہیں یہ یقین آ جائے۔ اگر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں یقین دلانے کے لیے اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اس موقع کے اوپر مفسرین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے نبی، اے ایمان والو، سب کو کہہ رہے ہیں، انتخاب جمع کی صورت میں سب کو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو اپنے آپ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دین اور دین کی تبلیغ کے لیے جو تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو، سارے معاملات میں رہے، تو بنیادی چیز کو تم بھول گئے ہو، اپنا گھر۔ دنیا کو صحیح کرنے چلا ہے، اپنے گھر کو بھول گیا۔ پہلے اپنے گھر والوں کو درست کرو، پہلے خود کو کرو، دوسری وحی کے اندر پہلے اپنے آپ کو کرو، اب اپنے گھر والوں کو کرو۔ خطبہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی ہی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، پہلے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ کھانے کا اہتمام ہوا، بنو ہاشم کے قبیلے کو بلایا جائے، دعوت دی جائے، بات جو کرنی تھی، ماحول بنانا تھا، اچھے طریقے سے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ جب کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی بات کرنے کے لیے، تو ابو لہب کو اس چیز کا پتہ لگ گیا کہ اب محمد اپنی بات کرنے والا، اب اپنی بات پیش کرے گا، تو شور مچانا شروع کر دیا، ہنگامہ کھڑا کر دیا
ختم کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برداشت نہیں ہوا، ناراض نہیں ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کھانے کا اہتمام کیا، پھر بلایا، اب بیٹھے، اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، شاید اس وجہ سے کہ بھئی 2 دفعہ کھا چکے ہیں اب تو کوئی شرم آ جائے، ایک دفعہ بات ہی سن لیں، کہ بھئی کوئی وجہ تو ہوگی کس مقصد سے یہ کہہ رہا ہے، کوئی بات ہی سن لیں، بندہ ایک دفعہ کہتا ہے 2 دفعہ کہتا ہے۔ بڑا اہم خطبہ ہے، بہت اہم خطبہ ہے، بہت ہی اہم خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، کھڑے ہوئے، فرمایا، عربی نہیں میں پڑھوں گا، صرف ترجمہ پڑھوں گا، کبھی قافلے کو بتانے والا، قافلے کو آگے کھڑے ہو کے چلانے والا اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ قافلہ انسانیت کی طرف تھا۔ جیسے اس زمانے میں، کیونکہ بات اسی زمانے کی ہو رہی ہے تو بات بھی اسی، تو صحرا میں کوئی راستہ تو نہیں ہے، تو ایسا بندہ لے لیا جاتا تھا جس کو صحرا کا پتہ ہوتا تھا، اور یہ بات مان لی جاتی تھی کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ یعنی اگر مجھے تم سچا اور امین تو مانتے ہو نا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولتا، اگر میں سب سے جھوٹ بولتا، پر میں تم سے نہ جھوٹ بولتا، کیونکہ میں تم سے پہلا گفتگو اپنے گھر سے تو شروع ہوئے تھے، چچا سامنے تھے، گھر سے تو شروع ہوئے تھے، اگر میں جھوٹ بولتا تو سب سے بول لیتا، پر میں تم سے نہ بولتا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، ایک ہی لائن میں کیا خوبصورت بات بیان کی ہے، قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں خاص طور پر تمہاری طرف اور تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم سب مرو گے۔ اب ذرا بات کو سمجھو، دیکھو وہی طریقہ، وہی ترتیب جو وحیوں میں تھی، رسالت کے بعد پہلا حکم، پہلا طریقہ، پہلی بات، انذار آخرت، آخرت پر ایمان لاؤ، آخرت پہ کھڑے ہونا۔ اللہ کی قسم تم سب مرو گے جیسے تم روز شام کو مرتے ہو، سوتے ہو، مرتے نہیں سوتے ہو، اور پھر اٹھائے جاؤ گے جیسے تم روز بیدار ہوتے ہو، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے، پھر بدلے کے بدلے، اچھے کام کے بدلے اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برے کام کے لیے برا بدلہ دیا جائے گا، اور بھلائی یعنی کہ اچھا بدلہ کیا ہے؟ جنت، اور برا بدلہ کیا ہے؟ جہنم۔ یہ تھا وہ خطبہ، کوئی نماز کا حکم نہیں، یہی ہے وہ لفظ قم فانذر، لوگوں کو خبردار کرو۔ اب آپ کو آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ خبرداری کہاں کرنی ہے؟ لوگوں کے گھر جا کے نہیں، میں آ گیا ہوں، دیکھو جی میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھو جی میں نے مدرسہ کھول دیا، دیکھو جی میں نے یہ دار علوم کھول دیا، میں نے یہ فلاں۔ نبی کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ لوگوں کو خود خبردار کرو۔ اصل میں یہی ہے سورت مدثر کی دوسری آیت، سٹارٹنگ ان کے مشن کے لیے۔ پہلا کیا تھا؟ مشن کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر والوں سے، اپنے اندر سے، خود سے۔ تیسری آیت کی تشریح شروع کرنے سے پہلے خاص بات میں واضح کرنا چاہوں گا، تاکہ جب میں تیسری آیت کو اسی طرح جب بیان کروں تو آپ کو لفظ سمجھ میں آ جائے۔ آج میں آپ کو یعنی کہ اس تیسری آیت میں شروع کرنے سے پہلے انکار آخرت کی 5 قسمیں بیان کروں گا۔ یہ بڑی مشکل سے میں نے اکٹھی کی ہیں، مشکل سے مراد پڑھ کے قرآن مجید سے، صرف قرآن مجید سے، تاکہ آپ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ یہ سمجھیں، اپنے دل میں جھانکیں، کہیں آپ کھڑے تو نہیں ہوئے اس جگہ پر، ان 5 انکار کرنے والی جگہوں پر کہیں آپ کھڑے ہوئے تو نہیں؟ اور اگر آپ کھڑے ہیں تو پھر آپ انذار آخرت میں نہیں ہیں، پھر آپ کا ایمان درست نہیں ہے۔ پہلی قسم، صاف انکار۔
وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمسبوقین، سورۃ الانعام آیت نمبر 29۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ یہ صاف انکار ہے، سیدھی بات ہے، کوئی انکار نہیں، چٹا انکار ہے، میں کچھ نہیں مانتا، کوئی آخرت اخرت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یا ان سے تھوڑا سا آگے کر لینا تھوڑا سا، یہ جو ہم مرتے ہیں نا، حالات کی وجہ سے مرتے ہیں، دنیا کے حالات کی وجہ سے، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے یہ دنیا کی حالات کی وجہ سے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکون الا الدہر، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری زندگی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اور نہیں، صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ دہر، زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، کچھ نہیں۔ یہ صاف انکار ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بھائی دنیا میں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، اپنی کوئی خرابی ہے، اپنا ہی کوئی معاملہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کوئی آخرت اخرت ہے، کچھ نہیں۔ دوسرے وہ لوگ، اب میں تھوڑی سی بات اندر آ رہا ہوں، کیونکہ بات وہی ہے کہ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کہیں کھڑا تو نہیں ہوا اس معاملے میں، اور اگر میں کہیں کھڑا ہوں، اس جگہ پہ کہیں فال کر رہا ہوں، تو اٹس مین دیٹ میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مشین ہے جو میرا محاسبہ کر کے بتا دی کہ میرے جسم میں کوئی خرابی ہے، یہ چھوٹی سی مشین ہے جس کو میں نہیں بنایا، پر یہ میرے خلاف بتا رہی ہے۔ میری ہی نعمتوں کو، صرف کھانے پینے کی بات کروں، نعمتوں کو صرف انڈا اور یہ بریڈ پہ لے آئی ہے، یہ میری مشین، تو یہ محاسبہ آپ نے کرنا ہے۔ نبی اس لیے تو قیامت والے دن کھڑا ہو کے ہمارے خلاف گواہی دے گا، اے اللہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا، اب ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا۔ محاسبہ کرنا۔ دوسرے وہ لوگ جو کہتے ہیں چلو بھائی آخرت تو ہے، مانتے ہیں تمہاری، پر فکر نہ کرو، ہمارے سفارشی بھی موجود ہیں، چھڑا لیں گے ہمیں، پریشان نہ ہو۔ جن کو ہم دیوی دیوتا، جن کو ہم پوجتے ہیں، دیوی دیوتا جن کو ہم پوجتے ہیں، جن پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چھڑا لیں گے ہمیں۔ وہ بیٹھے ہیں، کیوں چڑھاتے ہیں ہم چڑھاوے؟ اس لیے تو چڑھاتے ہیں کہ ہمیں یہ بچائیں گے، اس آخرت سے، اس خوف سے ہمیں بچا لیں گے، اس وجہ سے ان کے اندر سے وہ آخرت کا خوف ختم۔ یہاں پر ایک محاورہ کچھ دنوں پہلے میں نے سنا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو بیان کروں، جو یہاں پر پورا فٹ آتا ہے۔ پیا بنے کوتوال، ہمیں ڈر کس کا؟ اب تو ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، چھڑا لے گا ہمیں، ہم تو ہمارا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، جو مرضی کرو، یہی ہے۔ اب یہی وہ بات آ گئی، آخرت کا خوف ختم، چھٹی۔ اب آگے ہے تیسرے لوگ۔ یہ قرآن مجید سے مجھے پتہ لگا، علم پڑھ کے، بات سمجھ کے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نسبتوں کو قائم کر لیا۔ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں۔ اسی طرح تو دنیا میں ہوتا ہے، تم مجھے نہیں جانتا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ بہت بڑا عالم دین ہے، چل 10 گنا بھی کر لوں گا تو کیا ٹینشن ہے، کل تو میں نے 4 دیگیں خیرات میں دی ہیں، آج میں 2 دیگیں یا 1 دیگ مار بھی لوں گا، کسی کا حق مار لوں گا، کیا پریشانی ہے، میری نسبت ہے، میرے سے بات کر رہے تو آنکھیں دکھانی ہے نا۔ یہ باقی نہ رہا تو ایک بڑی خاص آئی بات، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، یہ دیکھو، ہم تو بہت لاڈلے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر چلو ہو بھی جائے گا، مان لیتے ہیں تمہاری بات، تو گنتی کے چند دن، وہ بھی اس وجہ سے دکھاوا ہے، دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، ظلم نہ ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80۔
وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دن آگ میں جھونکا جائے گا، بعد میں پھر ہمیں چھڑا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ نبی کی امت میں سے ہیں، کیا بات کر رہے ہو بھائی، ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، نبی تو اللہ کا لاڈلا ہے، وہ کیسے ہمیں آگ میں جانے دے گا، ہمیں تو نکال لے گا، وہ تو ہمیں بچا لے گا، چند دن ہوگا۔ نبی کی امت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نبی کا نام لے گا، جیسے آپ لیں گے، میں لوں گا، یہ وہ نبی کی امت آ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف 7280، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی میری انشاءاللہ، سوائے ان کے جو انکار کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو انکار کر دیں گے؟ غور سے سننا بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب نافرمانی کیا ہے؟ جیسے مرضی کریں، جو مرضی زندگی گزاریں، یہی تو ہے ہماری۔ کیا بات کر رہے ہو، ہماری نسبتیں بڑی اونچی ہیں، ہمارا تعلق بڑا اونچا ہے، ہم جو مرضی کریں، چند دن ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس ہم جیسی مرضی زندگی گزاریں، عیش و آرام کریں، کون ہمیں روک رہا ہے؟ ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن، میں نہیں پردہ کرنا، ہمیں کون سی آنکھوں کی حیا کی بات کر رہے ہو؟ چلو چلو آگے ہو جاؤ، نافذ کرنا ہے اس کو، نا 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 نا۔ اس وجہ سے ان کے دل میں وہ خوف ختم، نسبت جو آ گئی، پیر بچا لے گا، میرا مرشد بچا لے گا، میرا یہ بچا لے گا، میرا وہ بچا لے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا، حضرت علی کی بیوی، حضرت حسن اور حسین کی والدہ، تم نے اپنا معاملہ خود دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ بزرگوں سے اوپر ہیں؟ اولیاء کرام، بزرگ اولیاء کرام، پھر صحابہ، پھر بدری صحابہ، پھر کتنے اونچے معاملات، پھر اپنا خلاف الراشدین، پھر اتنے اونچے اونچے ابو بکر، ان سے بھی اوپر آ گئے، اہل بیت سے بھی اوپر کر دیا ان کو۔ ادھر اللہ تعالیٰ ادھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے فرما رہے ہیں ہائے میری امت، ہائے میری امت، اور امت اوہ میرا جو تعلق بہت اونچا ہے جی، اگے ہو تسی کی مینوں سمجھ دے ہو؟ اسی نسبت کو کچیلا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حاصل کر لیا جائے گا، چیر کے پھاڑ کے تمہاری نیکیوں کو پھاڑ دیں گے ہم۔ ظاہری سی بات ہے، اندر ہی ہے نا، کھولیں گے تو کس طرح کھولیں گے؟ تمہاری حاصل کر لیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، نیکیوں کو، تمہاری نیکیوں میں سے تمہاری نیتوں کو چیر کے نکال لیں گے، دیکھیں گے اس میں کیا ہے، حاصل کریں گے۔ اخلاص ہے، خلوص ہے۔ کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے یہ کام کیا؟ کیا تم نے شروعات یہاں سے کی؟ یہ جو تم نے کام کر دیا، یہ تو تم نے کر دیا دینی کے لیے، جو تم نے کام کر رہے ہو، یہ مدارس کھول رہے ہو، یہ تو تم اپنے کام کر رہے ہو، دین کی خدمت کر رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ پر ایک دین کی اصل جو نبوت، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا۔ بتائے گا تو وہی جو خود کر رہا ہوگا۔ چوتھے وہ لوگ، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، محاسبہ کر لو، چیک کر لو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت دی، اولاد دی، اولاد پہ تو آج کل کوئی اتنا خاص چند آدھ بندے ہوتے ہیں جو فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ویسے تو اولاد آج کی تعداد میں ہے ہی نہیں۔ اس زمانے میں جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی نا، اس کو بڑا طاقتور اور امیر سمجھا جائے، بڑی اولاد ہے اس کی، کوئی یہاں سے آ جائے گا۔ اور آج انفرادی طور پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ادب و لحاظ سے دیکھا جائے، جس کی اولاد زیادہ ہوگی اس کا سسٹم بھی اس کو کافی سپورٹیو ہوتا ہے۔ پر چوتھے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت دی، اولاد دی، اور انہوں نے ایک نیا فلسفہ قائم کر لیا۔
ویسے تو میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، چلو اگر آ بھی جائے گی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھو مجھے دنیا میں کتنا کچھ دیا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس سے زیادہ دے گا. اگر اس نے مجھے ان چیزوں سے نہ نوازا ہوتا، کیوں نوازا ہے؟ اس لیے تو نوازا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو نوازا نا. ورنہ تو وہ تو مجھے یہاں بھی مارتا، جوتیاں مارتا، مجھے آگے بھی جوتیاں مارتا، مار تو یہی پڑتی، پر اس نے تو وہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. دیکھو اس نے مجھے نوازا ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے. اس بات کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ تفصیلی خلاصہ سورۃ القاف میں کیا گیا. مگر میں اس میں سے مختصر ایک آیت بیان کروں گا جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. 2 بندوں کا مکالمہ تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا خیال ہے قیامت کبھی نہیں آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر مجھے اللہ کے پاس کبھی جانا پڑ بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اس سے اچھا اجر دے گا، اس سے اچھا بدلہ دے گا. ظاہری سی بات ہے وہ مجھ سے راضی ہے تو وہ مجھے یہ سارا کچھ دے رہا ہے نا. اگر وہ مجھ سے راضی نہ ہوتا تو یہ مجھے نہ دیتا. بے شک کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے نا، وہی تو دے رہا ہے. وہ مجھ سے راضی ہے تو اس لیے سارا کچھ دے رہا ہے. تو جو تم خیال کہتے ہو قیامت کا، اس پہ میرا کوئی خاص یقین نہیں ہے، پر وہ مجھے آگ میں بھی نہیں ڈالے گا. اور جو تم کہتے بھی ہو اس پہ یقین نہیں ہے، دل نہیں مانتا. اِنَّا ظُنُّ إِلَىٰ ظَنَّ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 32. بس ایک گمان سا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے کہ بھئی قیامت آئے گی، پر تم کہتے ہو تو ہم مان لیتے ہیں. اسی وجہ سے اعمال درست نہیں ہوں گے جن کا یقین آخرت پہ نہیں ہے. ایمان دل میں ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جاؤ جنت میں، ہو گیا تمہارا کام بہترین. اگر ایمان نہیں ہے دل میں، پلڑا بھاری ہے، جنت میں نہیں جا پاؤ گے. ضرب ہو جائے گی نا، زیرو سے ضرب ہو جائے گا معاملہ. تو یہ تم نے اس کے برعکس تم کچھ نہیں کر رہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے تو نسبت کام نہیں آنی. اگر آنی ہوتی تو حضرت نوح کی نہ کام آ جاتی اپنے بیٹے کو. 5ویں قسم بہت ہی خاص اور بہت ہی خطرناک. خطرناک اس لحاظ سے نہیں کوئی خطرہ ہے اس میں، خطرناک اس لحاظ سے کیونکہ یہ عام ہے، یہ ایک فتنہ بن چکا ہے. جب ایک خرابی کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے، تو وہ غلطی ہوتی ہے. غلطی بار بار کرنے سے گناہ بن جاتا ہے، اور گناہ فطرت کی شکل اختیار کر لے تو پھر مشکل ہو جاتی، پریشانی بڑھ جاتی. سورۃ الانفطار آیت نمبر 6. یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے اس معاملے سے دھوکے میں رکھا ہے، جو بڑا کرم کرنے والا ہے. کس معاملے نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے کہ وہ بڑا کرم کرنے والا ہے؟ وہ بہت غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ کسی کو آگ میں نہیں ڈالے گا. یہی سوچتے نا، وہ تو بڑا غفور ہے جی، وہ تو بڑا رحیم ہے جی، وہ نہیں ڈالے گا. نا 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 نا، وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ نہیں ڈالے گا. نا نا نا، وہ کبھی نہیں ڈالے گا. ہاں وہ غفور الرحیم ہے، کریم بھی ہے، شدید ذو انتقام بھی ہے، قہار بھی ہے. اس لیے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قہار،
کس کی کبریائی ہے آج؟ کس کی بادشاہیت ہے؟ قہار کی. قہار لفظی معنی ہے قہر برسانے والا. بھئی قہر کیوں برساؤ گے بھئی؟ امتحانات کے معاملے میں، امتحانات کے دنوں میں غفور الرحیم ہو. شدید ذو انتقام، سورۃ المائدہ، سورۃ العمران، سورۃ الابراہیم، کئی جگہ پر آیا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، وہ بڑا ہی بدلہ لینے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اگر وہ حساب نہیں کرے گا تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 20 سال کی عمر میں تبلیغ کرتا تھا اور یہ 20 سال کی عمر میں فحشی کرتا تھا اور آج یہ اور میں برابر ہو گئے میرے رب؟ اس کی نسبت تو بڑی اونچی تھی، میری تو تھی بھی نہیں، تو تو نے مجھے ذلیل و خوار کرا دیا، مجھے دنیا میں کچھ نہ دیا اور اس کو دولت دے دی اور آج یہ بھی برابر. شدید ذو انتقام. جب یہ دونوں خوبیاں آپ سامنے رکھو گے تب ہی آپ ٹھیک ہو گے. غفور الرحیم کا نعرہ مارتے ہوئے کام نہیں چلنا. یہی تو وہ بات تھی مسلمانوں کی اس زمانے میں، اور آج کے زمانے میں تو یہ تو فتنہ بن بیٹھا ہے کہ مسلمان کے منافق ہونے کا شیطان نے سب سے بڑا دھوکہ یہی تو دیا تھا سورۃ الحدید میں، آیت نمبر 14. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَتَرْتُمْ وَغَرَّكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. لیکن تم تو خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور شک میں پڑے تھے، جھوٹی آرزوؤں میں تم تو دھوکوں میں تھے. تمہیں تو اس نے دھوکوں میں رکھا ہوا تھا، آرزوؤں میں پاگل بنایا ہوا تھا کہ اللہ کا حکم آئے گا، وہ بڑا دکھ باز والا ہے، وہ تو اس نے تو تمہیں پاگل بنایا ہوا تھا اسی معاملے میں. مگر تم یہ غلطی کر کے. غفور الرحیم ہے، بے شک ہے، مگر ذو انتقام بھی ہے. تمہارا کیا مطلب ہے تم گناہ کرو گے تمہیں کوئی جواب سوال نہیں ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ نہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی نہیں یہ کچھ کر رہا ہے. اسی وجہ سے تو آج کی مائیں نہیں رہیں. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نور دی ہے. مرد کے ہاتھ یا جسم میں کوئی نور نظر آتا ہے؟ کوئی نور نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک نور دیا، خون اور دودھ. خون دودھ ہے مگر وہ دودھ نظر نہیں آئے گا. مگر آج کی چھاتیاں لوگوں کے لیے نہیں رہی، اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ کے لیے نہیں رہی، وہ تو لوگوں کے لیے نمائش کا ذریعہ بن گئی، دکھاتے ہیں. اور اسی طرح مرد، اس نے تو اپنے سٹیٹس کے آڑ میں جو شرک کا ایک محل کھڑا کر لیا، وہ یہی تو ہے، نسبتیں قائم کرتا ہے، میرا تعلق ہے، میرا معاملہ ہے، میرا اونچا ہے. یہ تو نہیں ہے، آخرت سے تو انکار ہو رہا ہے. عورت اتنی شاید بد زبانی نہیں کرتی جتنا مرد کرتے، پر عورت کی جب زبان کھولتی ہے تو پورے کے گھر تباہ ہو جاتے. پر آگے سے آج کی مائیں کو خاص نہیں، کوئی بات نہیں، غفور الرحیم ہے. شیطان نے ورگلایا ہوا، ٹھیک ہے کری جاؤ، کوئی پریشانی نہیں، سارے کار ہیں. اس لیے تو ایمان ختم ہو چکا ہے. دین کا ہدف کیا تھا؟ کیا تھا وہ رب کا فکبر، اپنے پروردگار کی تکبیر کرو. کیا تھا وہ رب کا فکبر؟ کیا تھا دین کا ہدف؟ ہمارے نبی کا ہدف کیا تھا؟ کیا کرنا کیا تھا؟ دعوت کا تو پتہ لگ گیا، شروع کہاں سے کرنی ہے، نقطہ نظریہ سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے، کہاں سے شروع ہونا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کسی کام کو کرنے لگتے ہو تو 2 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں سے شروع ہونی ہے، منزل کیا ہے، راستہ بیچ میں جو بھی ہوگا. ہدف کیا ہے؟ اپنے رب کا، وہ رب کا فکبر. یہ تھی وہ تیسری آیت کا مطلب، اپنے رب کی کبریائی کو نافذ کرو. روزہ نماز پڑھنے والے مت پیدا کرو، یہ تو ہو رہے ہیں. اپنے رب کے نظام کو قائم کرو،
اس کے نام کو بلند کرو. تکبیر کا مطلب تو یہی ہے نا، اللہ اکبر. ایک اللہ اکبر یہ ہے ماننے، اللہ اکبر. پر اللہ اکبر مانو بھی تو صحیح نا. کہہ تو رہے ہو اپنے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ملک میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، اپنے قریب کے لوگوں میں. یہی تو ہے دین کا ہدف، یہی تو تھا وہ تیسری بنیاد. اپنے رب کی کبریائی کو نافذ کرنا ہے، دین کو حاصل نہیں کرنا. دین کو قائم کرنا. ایمان کا دار و مدار رسالت اور عملی اعتبار سے ایمان آخرت ہے. عمل تو تبھی درست ہوگا جب آخرت کا پتہ ہوگا، ورنہ کہیں نہیں 5 ہی قسموں میں تو نہیں کہیں گم بیٹھے ہوئے. تبھی آپ کا سزا کا جزا کا عمل درست ہوگا. اپنے رب کی کبریائی کو نافذ کرنا ہی اصل میں اس ہدف ہے. یہ کرنا ہے، یہ قائم کرنا ہے. اس کی خدائی کی، اس کی معاملات کو قائم کرنا ہے. اللہ کو مانتے ہو ٹھیک ہے، مسجد میں جاتے ہو، جاؤ پھر نماز پڑھ لو. یہی تو رہ گیا. اصل میں ہم نے یہ بات طے کر لی، آج کا یہ فتنہ ہمیں یہ بات طے کرا چکا ہے کہ اللہ کی خدائی اور اس کی رسالت کا انسانی رسالت سے، انسانی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین ایمان رکھتے ہو، مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو تو جاؤ نماز پڑھو، ہمیں تنگ نہ کرو. ہماری رسالت، ہمارے گھر کے معاملے، ہمارے اندرونی معاملے، انفرادی معاملوں میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. اس کو مت نافذ کرنا. نہ 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 نافذ کرو گے، یہی تو کیلوں کی طرح ٹھوک کے ہمیں سمجھایا جاتا ہے. نافذ کرو گے تمہارا رشتہ نہیں ہوگا. پردہ کر بیٹھو گی، تمہیں کون دیکھے گا، کہے گی بیکورڈ ہوگا. تو یہ نافذ نہیں کرنا ہمارے گھر میں. نہ 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 ایمان والے ہو گئے ہو، جاؤ نمازیں پڑھو، جاؤ ٹھونگے مارتے پھرو. خالق کا انکار نہیں ہے، پر بادشاہ مانو بھی تو اس کو. قانون ہمارا ہوگا. تم نے دیکھا نہیں ہے کیا کیا اچیومنٹ کی ہے میں نے. آگ ڈھونڈ لی ہے، بجلی ڈھونڈ لی ہے، تھی تو ادھر ہی نا، کہیں سے نکالی تو نہیں، اسی میں سے. دیکھو میں نے کیا 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 ہوا. یہ دیکھو نعمتوں سے نوازا ہوا اس نے، یہی تو ہے چوتھا حصہ. دیکھو کیا کچھ میں نے قائم کیا. تم مجھے کہہ رہے ہو کیا کروں؟ مدرسہ کھول دیتا ہوں، یہ معاملہ کر دیتا ہوں، وہ خیرات کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں. اس سے آگے کا نا مجھے کہنا. دے دیا یہ لو بس، اس سے زیادہ نہ کہو. کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے، یہ لو یہ لو بس. ادارہ کھول دیتا ہوں، پر اس سے آگے نہیں. اصل میں یہی تھا وہ ہمارے نبی کا طریقہ کار دین کو پھیلانے کا، کہ پہلے ان کو یہ بتایا کہ خبردار کرو. کہاں سے؟ گھر سے. یہ تھی سٹارٹنگ، شروع لائن یہ تھی. اور پھر اپنے رب کے نام کو بلند کرو، اس کی کبریائی کو نافذ کرو. اس کو صرف بڑا مانو نہ، اس کو بڑا بن کے بھی دکھاؤ کہ ہاں میں تیرا نام لیا. اعلان سے کام نہیں ہے، اعلان تو تم کر رہے ہو، تکبیر تو تم پڑھ رہے ہو، پر اس کو مانو. یہ سب باتیں آپ کو بتانے کا اصل مقصد یہ تھا، یہ جو ساری بات، کیونکہ ان 3 آیات کو اتنا کھول کے بیان کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ بنیاد تھی. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے، ویسے تو اکثر سے مجھے کوئی خاص توفیق نہیں ہے، پر بات تلخ ہے، حقیقت ہے. کیونکہ آپ اصل میں سنی مسلمان ہیں، سننے آتے ہیں، اور بیشتر تو سن کر سن ہو چکے. عملی مسلمان نہیں ہے. تبدیلی نہیں آپ چاہتے. جہاں نالا گر رہا ہے بس گر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو وہاں، بس اللہ بدلاؤ نہیں، سوری تو وہ نہیں ہم چاہتے. یہ ہم نے سوچ لیا بس.
ٹھیک ہے، پھر کرو تم انتظار، میں بھی کر رہا ہوں. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سورۃ یوسف 102 نمبر آیت. اچھا تو پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں اس کا انتظار. نہیں تمہارا دل بدل سکتا تو میں نہیں بدلنے کا، کوئی ٹھیکہ تو میں نے نہیں لیا، رسالت نہیں، میں نے تو، میرا کام نہیں. میرا کام ہے صرف پیغام دینا، اور میں آخری سانس تک دوں گا. میں بدلوں گا، میں بدل کے دکھاؤں گا، میرا کام بس ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہی تو ہو رہا ہے. کسی کی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج کسی کی بات ہمارے ہاتھ لگ جائے سے، وہ کہ پنجابی زبان سے نہیں کہتے، کوئی دند تھلے آ جائے ایک دفعہ، رگڑ کے رکھ دیں گے، پھر منواواں گے انہوں، اپنی نسبت منواواں گے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو فرمایا تھا کہ یہ تمہارے نافرمان ہیں، یہ تم سے نہیں مانیں گے، ان کے پیچھے اتنی پریشانی مت لو. جب یہ آیا کریں تو ان سے سلام کرو اور آگے نکل جاؤ. ہمیں تو کسی کا بات لاگ جائے صحیح پتہ. تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، میں تمہیں اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا. اصل میں یہی تھی وہ 3 آیات جو بنیاد ہیں تبلیغی جماعت اور تبلیغ کی. جماعت بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہی ہے تبلیغ کی اصل بنیاد. سٹارٹنگ کیا ہے؟ سٹارٹنگ یہی ہے. اور ہدف اللہ تعالیٰ، پہلا تو اللہ تعالیٰ کی خبردار ہو جاؤ، باز آ جاؤ، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا. اور ہدف یہ ہے دین کو قائم کرنا، اس کی کبریائی کو قائم کرنا. یہ تھی چوتھی وحی کی بنیاد، 3 آیات. اور یہی تھی آج کے دور میں، اگر اس فتنے کو دور کرنا ہے، جو میں نے آپ کو 5 قسمیں بتائی ہیں، کہیں ان میں فال تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں سوچ لیا کہ وہ غفور ہے تو وہ کچھ نہیں کہے گا. وہ کہے گا، وہ پوچھے گا ضرور، کہاں تھے، کیا کیا، تمہیں عمر دی تھی، کیا کیا تم نے اس عمر کا؟ کچھ نہیں جی. دولت دی، کہاں خرچ کی، کہاں سے آئی، کدھر گئی؟ جوانی دی تھی، کدھر خرچ کی ہے؟ بڑھاپا میرے لیے لے آئے ہو؟ باسیاں روٹیاں تو نہیں لے آئے میرے لیے؟ کیا لائے ہو پکا کے؟ گھر میں تو کسی کو دعوت دینی پڑتی ہے، کسی کو بڑے اونچے مقام میں تو بڑا کام کرتے ہو، آج میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ یہ پہاڑ جتنا کیا ہے یہ؟ پر اس کی وجہ سے تو تمہارا چہرہ کالا سا نظر آتا. تو دیکھا وہ صرف پہاڑ جتنا تھا، وزن کے معاملے میں وہ تو راکھ تھی. کیوں؟ کیونکہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب میں نے اس میں سے نیکیوں میں سے تمہاری نیتوں کو نکالا تو وہ تو اتنی سی بچی، باقی کیا بچی؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر، آسان نہیں، کئی جگہ، ظاہر سی بات ہے، آپ کے لیے ایک نیکی کا 700 گنا تک کا اجر دیا ہے. قیامت والے دن انسان جائے گا اور جا کے کہے گا یا اللہ یہ کس باغ میں آ گیا ہوں، یہ کیا ہے میرے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیری نیکیاں تھیں. اللہ تعالیٰ اتنی، میں نے تو اتنا نہیں کیا. انہوں نے کہا میں تیرا حساب پورا رکھتا ہوں، تو فکر نہ کر. مگر یہ کیا کیا؟ ایمان بالآخرت پہ تیرا کوئی حساب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کچھ ہونا ہے ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. باپ بیٹے کو مارا ہے، بیٹا باپ سے زیادتی کر رہا ہے، بھائی بہن سے، کوئی معاملہ پیش نہیں آنے والا. اللہ اکبر. تم تو ایک سلام کی خاطر کئی مہینے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. یہ ہے دین. یہ تم کہتے ہو اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ اہدنا الصراط المستقیم نہیں ہے، یہ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہے. تم تو غلط راستے پہ ہو. تم نے تو نسبتیں قائم کر لی ہیں، تم نے تو انکاری شروع کر دی ہے، تم نے تو صاف چٹا جواب دے دیا اور کچھ نہ دیا. تو پھر تم نے آخر میں یہ کہنا شروع کر دیا غفور الرحیم ہے. یہ کس نے تمہیں کہہ دیا غفور الرحیم ہے؟ وہ تو قہار بھی ہے، ذوانتقام بھی ہے، وہ تو سب بدلہ لے گا، برابری تو نہیں کرے گا. تو جو بات میں نے حق آپ کو بیان کی، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.